ہو گیا. ام یقولون افترا، یہ باتیں ساری آپ نے بتائیں اور اس کے اوپر کوئی مزدوری نہیں مانگی. تو مکہ کے کافر کہنے لگے آپ نے کون سا کمال کیا، آپ نے تو خود یہ قرآن گھڑا اور ہمارے سامنے پیش کیا، خود لکھا. قرآن نے اس کے بہت جواب دیے، ایک جواب یہاں دیا جا رہا ہے وہ سمجھ لیں. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں افطرا، اس نے اس کو گھڑا ہے، اس قرآن کو خود بنایا ہے. اللہ اکبر، کیا کیا ہے؟ افطرا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑا ہے، جھوٹی بات گھڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. یہاں جواب دیا، سنو، اگر کوئی اللہ کے اوپر جھوٹی بات گھڑ کر کے لگائے گا، کہے گا کہ یہ اللہ کا کلام مجھ پر اترا ہے اور وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، اللہ برداشت کرے گا؟ بولو نا، سو گئے. اللہ برداشت نہیں کرے گا. وَإِن يَشَإِ اللَّهُ، بس اگر اللہ چاہے گا، یختم علی قلبک، وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، وہ آپ کی زبان سے قرآن کو جاری نہیں ہونے دے گا. کیا اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ ام یقولون تقولہ، دوسرے مقام پر ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو گھڑا ہے؟ اے میرے نبی، اگر آپ گھر کر لگائیں گے قرآن ہمارے اوپر تو ہم آپ کی شہ رگ پکڑ لیں گے، لقطعناہ، اور ہم اس کو کاٹ دیں گے، اور جب ہم آپ کی شہ رگ کاٹیں گے ان میں سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ الحاقہ میں. اور اگر وہ گھڑ کر کوئی بات لگاتے ہمارے اوپر، کوئی گھڑی ہوئی بات، یعنی اللہ نے نہیں کہا اور حضور کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے. یہ ممکن ہے کوئی آدمی اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں لگائے اور اللہ برداشت کر لے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا، اور وہ بڑا اشکال ہے. وہ کیا ہے؟ تو دنیا بھر کے اندر بہت سارے بدماش جو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ بن گیا، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ بن گیا، کوئی کہتا ہے میں مہدی بن گیا، کوئی کہتا ہے میں نبی بن گیا. خدا ان کو کیوں نہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے؟ اس کا بڑے جواب دیتے ہیں لوگ، لیکن میرے مزاج کے مطابق یہ جواب ہے. رب کعبہ کی قسم، 1450 سال گزر گئے، آج تک جس کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی بچ نہیں سکا، مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر کے مرا. ہم آپ کی شہ رگ کاٹ دیتے، آپ کے دل پر مہر لگا دیتے. اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے جو ہم نہ کہتے اور آپ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے یہ اللہ کا کلام ہے. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. قادیانی کہتے ہیں کہ اگر مرزا خدا کا نبی نہیں تھا تو اس کی رگ کیوں نہیں خدا نے کاٹی جس طرح اس کی رگ کاٹی 1450 سال میں کسی کی نہیں کٹی. اس کو خدا نے کتنا ذلیل کیا، اتنا کائنات میں کوئی ذلیل نہیں ہوا. البتہ کسی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں؟ الو کو دن میں نظر نہیں آتا، آپ کہیں 12 بج گئے، الو کہتا ہے اندھیری رات ہے، تو وہ الو کی بات ہے نہیں، الو کے پٹھے ہیں، نہیں نظر آتا ہے ان کو. ورنہ قادیانی جتنا ذلیل ہوا اتنا کوئی نہیں ذلیل ہوا. آج بھی اس کی وہ کتاب جس کو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ یہ خدا کی جو وحی مجھ پر اتری تو یہ اس کا مجموعہ ہے، یعنی قادیانیوں کا قرآن، جس کو اس کے مرزا کی وحیوں کا مجموعہ کہتے ہیں، اس میں اس کی وحی موجود ہے. کہتا ہے کبھی کبھی میرے اوپر ایسی وحی بھی آتی ہے میں خود بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہوں. کہا کیا کیا وحی آتی ہے؟ کہنے لگا آج عجیب وحی آئی میرے اوپر، وحی آئی ہینچوں ہینچوں ٹینچوں ٹینچوں. اس سے بڑا کوئی ذلیل ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا آدمی ایسی بکواس کر رہا ہے، لوگوں نے اس کو کتنا ذلیل کیا ہوگا. تو گدھا ہے، ہینچوں ہینچوں کر رہا تھا، اللہ اس سے کہلوا رہا تھا اور سننے والے سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ گدھا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدتر جانور نہیں، یہ اس سے بدتر ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے کہا جو خدا کے دین کو نہیں مانتے، ایک جگہ کہا وہ جانور ہیں، دوسری جگہ کہا نہیں جانور نہیں، حمر مستنفرہ، بد کے ہوئے گدھے ہیں. خدا نے اس سے کہلوایا مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ گدھے کی ہنچوں سے زیادہ نہیں ہے.
خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے اوپر وہی آئی، آج میں نے سنا کیا وہی تھی، کہتا وہی تھی ہینچو ہینچو ٹینچو ٹینچو۔ یار یہ کون سی وہی تھی تیرے اوپر؟ ایک اور وہی ہے، وہ تو آج آپ اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور ان کو کہیے گا کہ قادیانیوں کو بولو ذرا مجمع میں اس کی تلاوت کرو۔ بھئی قرآن ہے، جہاں چاہو وہاں پڑھو، کبھی کسی کو برا لگے گا؟ بولو نا، ارے کیا برا لگے گا؟ ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر سے پہلے آدھا گھنٹہ صرف تلاوت کرتے تھے، چاندنی چوک میں تلاوت فرما رہے تھے، کسی بنیا کی بارات جا رہی تھی رات میں، بنیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ جو پڑھ رہے ہو بند کرو، جب تک آپ پڑھ رہے ہو بارات آگے نہیں بڑھے گی، اور ہمارا نکاح رات ہی میں ہو سکتا ہے، صبح کو نہیں ہو سکتا ہے، پھر میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ یہ تو ساری رات کھڑے رہیں گے ادھر ہی۔ قرآن جہاں پڑھا جائے وہ کھینچتا ہے انسان کے دلوں کو۔ کہتا ہے اس کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی؟ کہتا ہے عجیب بات ہے، میں نبی تو اردو والوں کا ہوں، پنجابی والوں کا ہوں، مگر آج میرے اوپر انگریزی میں وحی نازل ہوئی۔ انگریزی نہیں آتی تھی اس کو، ایسے دو چار لفظ جیسے مجھے یاد ہے اس کو بھی یاد ہوں گے بیچارے کو۔ تو کہتا ہے آج میرے اوپر وحی نازل ہوئی، آئی لو یو۔ یہ وہی ہے؟ کسی لڑکے کو کہو قادیانی کو بولیں ذرا بازار میں جاؤ اور پڑھتے جو آئی لو یو، جو دیکھے گی وہی جوتا اتار کے اس کی اچھی خبر لے گی۔ یہ خدا اس کو ذلیل نہیں کر رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے؟ ان یشاء یختم قلبک، اگر اللہ چاہے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور سب سے آخری بات، مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی، اس کے بیٹے نے لکھا میرا باپ پاخانے میں گر کے مرا۔ دیکھو کیا بات ہے، باپ بیٹا ہمیشہ باپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، کمزوریاں چھپاتا ہے، لیکن اللہ لکھواتا ہے۔ بیٹے نے لکھا، اس نے کیا لکھا؟ بشیر الدین نے کہا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ہمارے ابا کو ہیضے کی بیماری ہوئی تھی، بالکل نہیں ہوئی تھی۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ ٹٹی میں گر کے مرے تھے، نہیں مرے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کو، وہ کہتا ہے علیہ السلام، ان کو بہت زیادہ الٹیاں لگی تھیں اور پیچس بہت لگ رہے تھے، بند ہی نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بیت الخلا تک جانا مشکل ہو گیا۔ چارپائی کے پاس ان کے لیے قدمچے بنایا گیا، یعنی وہ دو اینٹیں رکھی گئی تاکہ یہیں بیٹھ کر گندگی نکالے، قدمچے بنایا گیا، اور آخری وقت میں وہیں بیٹھے تھے کہ گر گئے اور روح پرواز فرما گئی۔ تو کہاں گر کے مرا بھائی؟ ٹٹی میں گر کے مرا کہ نہیں مرا؟ اور جس کو الٹیاں آ رہی تھی اور بار بار پیچس لگ رہے تھے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہیضے کی بیماری اسی کو تو کہتے ہیں۔ کیا اس کے سر پہ کچھ جان ہوتا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں ہیضے کی بیماری کو؟ بھئی یہی تو بیماری ہوتی ہے، اسی بیماری کو، یہی ہیضے کی بیماری ہے۔ اور اصل میں اس کو یہ آنی تھی، کیوں؟ اللہ جزائے خیر دے، ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، اس نے کہا کہ جو ہم میں سے سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہیضے کی بیماری میں پخانے میں گر کے مرے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری پوری امت کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرے لیے کہ میں تیرے سے پہلے مروں گا، اب نہیں مروں گا، اس لیے کہ خدا نے تجھ کو جھوٹا کرنا ہے۔ جب تجھے جھوٹا کرنا، اب خدا نہیں مجھے مارے گا، اب تیری زندگی بھی مجھے دے گا، میں زندہ رہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر میرے لیے تقدیر میں بھی لکھا ہوا تھا کہ کہیں گر کر کے نالی میں انتقال ہو، اب نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ سجدوں میں انتقال ہوگا اور تو ضرور پاخانے میں گر کے مرے گا۔ اللہ نے ان کی بات کو پورا کرنا تھا، ان سے پہلے مرا۔ ثناء اللہ 40 سال تک اس کے بعد زندہ رہے اور قادیانیوں کو للکارتے رہے۔ جب دماغ ہی خراب ہو جائے سمجھ میں نہیں بات آتی۔ آج بھی قادیانی موجود ہیں، سمجھائیں ان کو، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، مگر بس دل پر مہر لگ گئی ہے، بات سمجھتے ہی نہیں۔ میرے کوئی جاننے والے ہیں، گوجری پڑھتے ہیں، کہنے لگے جی آپ نے بڑا اچھا ترجمہ لکھا، لیکن آپ نے 6 پارے میں جہاں قادیانی کا نام آیا غیر مہذب زبان استعمال کی۔ میں نے کہا اس لیے استعمال کی کہ بندہ غیر مہذب تھا، تو گدھے کے لیے اگر گدھے کی زبان استعمال نہ کریں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اقبال نے کیا کہا؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔
اگر کوئی کہے کہ پھول کی پتی سے میں نے ہیرے کو کاٹ دیا یہ ممکن ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں نے بے وقوف کو میٹھی باتوں سے سمجھایا وہ نہیں سمجھے گا۔ میں نے کہا تم نہیں سمجھتے تھے اس لیے میں نے گوجری میں کھردری زبان استعمال کی۔ کہتے ہیں یہ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے، میں نے کہا تم لائق ہی اس کے تھے اس لیے، لیکن آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ کہتا ہاں پھر بھی نہیں آئی سمجھ میں، تو اب میں کیا کروں؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو۔ اگر کوئی اللہ کے اوپر جھوٹی وہی لگائے گا اللہ چلنے دے گا؟ باطل کو نہیں چلنے دیتا، اللہ مٹاتا ہے۔ کس طرح مٹاتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح یہ قادیانیوں کی مٹاتا ہے۔ اس سے یہ تو میں نے مثال کے طور پر، ہمارا تو درس ہے قرآن کا، ہمیں ان باتوں کی طرف سے کیا، لیکن میں نے مثال دی کیسی بےہودہ باتیں اس نے کہیں، اس سے پیچھے کے لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، اور جو آج کہہ رہے ہیں ہر دور میں عیسیٰ اور مہدی اور یہ نبی ہوتے رہیں گے، لیکن ساون کی مینڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہوتا۔ قادیانی بھی اسی طرح مر رہے ہیں، آج دنیا سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، باقی بھی اسی طرح مٹ جائیں گے۔